سورہ انفال 9واں پارہ آیت نمبر 28 تک گفتگو ہو چکی تھی۔ آج آیت نمبر 29 سے کلام کا آغاز ہوگا۔ اس سے پہلے درس میں یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ سورہ انفال میں غزوہ بدر کا تذکرہ ہے اور مختلف مراحل کا تذکرہ چل رہا ہے۔ غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر فرشتوں کے ذریعے ایمان والوں کا تعاون فرمایا اور یہ تعاون جاری رکھنے کے لیے ہدایتیں فرمائیں۔ مومنین کے واسطے اس آیت میں خطاب ہے کہ اگر تم اللہ سے ڈرتے رہے تو اللہ تمہارے لیے فرقان یعنی حق و باطل میں فرق کرنے والا موقع عطا فرمائیں گے۔ بدر کو یوم الفرقان بھی کہا جاتا ہے کہ اس دن حق اور باطل میں فرق ہو گیا۔ جس طرح قرآن کا نام فرقان ہے کیونکہ قرآن حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے، ایسے ہی بدر میں حق اور باطل کا فرق معلوم ہو گیا کہ ایک طرف مسلح اور ایک طرف نہتے، ایک طرف 3 گنا زائد تعداد لے کر اور ایک طرف 3 گنا کم، لیکن فتح اللہ کے فضل و کرم سے ایمان والوں کی ہوئی۔ اس طریقے سے اس آیت میں اللہ نے خطاب کیا ہے اگر تم تقوی اختیار کر لو، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو۔ جتنی آیتوں میں خطاب ہے یا ایھا الذین آمنو سے، یہ سب کے سب مؤمنین صحابہ مراد ہیں، اور مؤمنین کے نقش قدم پر چلنے والے قیامت تک قرآن کریم کے مخاطب وہ تمام کے تمام بنتے جائیں گے جو ایمان والے انسان ہیں۔ اس وقت آپ سب حضرات بھی آمنو کے مخاطب ہیں، چنانچہ آداب میں لکھا ہے جب قرآن پڑھیں اور سمجھتے ہوئے پڑھیں تو یہ جب آئے یا ایھا الذین آمنو تو یہ سمجھنا کہ اللہ ہمیں خطاب کر رہے ہیں اور اب ہم سے ہم کلام ہو رہے ہیں اور ہماری طرف متوجہ ہو کر یہ آرڈر نافذ کر رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو۔ چونکہ ہم سب الحمدللہ ایمان لائے ہیں، اس لیے اس آیت کے مخاطب جس طرح صحابہ تھے، آج نہیں قیامت تک مسلمان جتنے ہوں گے سب اس کے مخاطب بنتے جائیں گے اور سب کے واسطے وہی اصول ضابطہ بنتا جائے گا۔ مخاطب کر کے فرمایا ان تتقوا اللہ، ان اگر، تتقوا اللہ اللہ سے ڈرنے لگے۔ تتقو فعل مضارع ہے، ان تتقوا اللہ اگر اللہ سے ڈرتے رہے، جس کا نام ہے تقوی۔ تقوی کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت کرنا، اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کی اطاعت کرنا، یہ تقوی ہے۔ تقوی کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں، اللہ سے ڈرنا یعنی اللہ کا حکم نہ توڑنا، یہ تقوی ہے۔ تقوی کہاں ہوتا ہے؟ قلب میں ہوتا ہے۔ جب اس قلب میں اللہ کی عظمت ہوتی ہے تو اللہ کا بندہ اللہ کا کوئی حکم نہیں توڑتا ہے، اسے پورا کرنے کی فکر کرتا ہے۔ دنیا میں دیکھ لو، جس کی دل میں عظمت ہوتی ہے اس کی ہر بات پوری کرنے کی فکر ہوتی ہے، اور جب دل میں اس کی عظمت نہیں ہوتی ہے تو اس کے باتوں کی بھی اہمیت نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ کی عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کیا جائے، یہ ہے ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اللہ بنا دیں گے تمہارے لیے فرقان۔ فرقان کے معنی حق اور باطل میں فرق کرنے والا عملی مظاہرہ، کہ مومن جیتیں گے اور کافر ہاریں گے، اس میدان کارزار کو فرقان بنا دیں گے۔ یہاں معلوم ہو جائے گا کہ اللہ کدھر ہے، کس کی طرف سے اللہ کی نصرت آئی ہے۔ اجعل لکم فرقانا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ، اور دور کر دیں گے تم سے سیئاتکم، تمہارے سیئات کو۔ سیئاتن کی جمع سیئات ہے برائی، مراد ہے جو تمہاری زندگی میں لغزشیں ہیں، خطائیں ہیں، ان کو اللہ تم سے دور کر دیں گے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہاری بخشش کر دیں گے۔
کتنے وعدے ہوئے، یہ وعدہ ان تک محدود نہیں تھا، قیامت تک کے واسطے جتنے مومنین ہیں ان کے لیے اس شرط کے ساتھ کہ وہ اللہ سے ڈرنے والے متقی بن جائیں، تو 3 وعدے اللہ کے پورے ہوں گے کہ جہاں بھی یہ کسی سے مقابلہ آرائی کریں گے اللہ ان کو فتح کے ذریعے سے فرق کرنے والا موقع عطا فرمائے گا۔ نمبر 2، گناہوں کو دور کر دے گا۔ نمبر 3، اس کی بخشش کرے گا۔ یہ 3 صفتیں ہیں۔ فرقان کا تعلق دنیا سے ہے اور سیئات اور مغفرت ان دونوں کا تعلق آخرت سے ہے۔ یہ تو ناپ تول کر دینے کی بات ہو گئی کہ تم اللہ سے ڈرتے گئے، تم کو اللہ نے فتح دیا، تمہارے گناہوں کو دور کیا، تمہاری بخشش کیا، یہ تو جتنا کیا اتنا ہی ملا۔ فرمایا نہیں، اس کے بعد واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بڑے فضل والے ہیں، ان کی داد و دہش کو تولو مت۔ یہ اوپر کے حصے میں تو جتنا کیا اتنا ملا، لیکن مزید ذو الفضل العظیم، اللہ بڑے فضل والے ہیں، ان کی داد و دہش کا اندازہ تم کر ہی نہیں سکتے ہو۔ وہ دینے پہ آئیں تو بہانہ چاہیے، صرف رحمت خدا بہانہ می جوید، اللہ کی رحمت تو صرف بہانہ تلاش کرتی ہے۔ زندگی بھر میں کوئی ایک عمل پسند آ گیا تو بخشش ہو جاتی ہے۔ اس واقعے پر ہم نے اپنی کیسٹ مخلوق پر شفقت کے عنوان سے کئی حدیثوں کو نقل کیا۔ مثلا عام لوگوں میں مشہور ہے کہ بلی پالنے والی عورت نے بلی پر رحم نہیں کیا تو جہنم میں گئی، اور ایک فاحشہ عورت نے کتے کو پانی پلایا تو ایک عمل پسند آ گیا اللہ کا، اس کی مغفرت ہو گئی۔ یہ دونوں حدیثیں ایک ہی مقام پر ہیں بخاری جلد ثانی کے اندر، باب الترحم کے اندر، باب الترحم علی الخلق، خدا کی مخلوق پر رحم کرنے کے بیان میں۔ عائشہ پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول، کتے کو پانی پلایا اس پر بھی اجر ملتا؟ فرمایا ہر ذی کبد، ہر کلیجے والا، ہر ذی حیات پر شفقت کرنے سے اللہ اجر دینے کو تیار ہے، تو بہانا چاہیے اللہ کی رحمت کو۔ تو جب ایک کتے کو پانی پلانے پر بخشش ہو سکتی ہے تو جو اپنی جان اور اپنا مال اور اپنا وقت اور اپنی آبرو کو داؤں پر لگا دیے ہیں ان صحابہ کے واسطے، کیا کمی اللہ کے پاس ہو سکتی ہے؟ یہ اللہ کی عطا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بڑے فضل والے ہیں۔ کوئی ایک عمل قبول ہو گیا، کسی لیے اہل اللہ اپنی زندگی میں جب دعائیں کرتے ہیں عمل کے ساتھ تو یوں دعا کرتے ہیں، اللہ زندگی بھر کا کوئی ایک عمل پسند کر لے، کوئی ایک عمل کا بھی صلہ مل گیا تو ہمارے واسطے کافی ہو جائے گا، کہ اس کی عطا کم سے کم بھی ہوئی تو ہمارے لیے بہت ہو جائے گی، ہم سنبھال نہیں سکتے اس کو، کیونکہ دینے والا اپنے شان کے مطابق دیتا ہے۔ بندے کے لیے سب سے کم بولنا اچھا نہیں لگتا مجھے، کم کا لفظ اچھا نہیں لگتا، مگر بخاری کی روایت میں یہ ہے سب سے بعد میں جنت میں جو آئے گا، یقیناً سب سے بعد میں کیوں آئے گا وہ؟ کیونکہ عمل کے لحاظ سے سب سے پیچھے تھا۔ سب سے آخر میں جو جنت میں آئے گا دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دیں گے اس کو اللہ تعالی، دنیا سے 10 گنا بڑی۔ 2 راوی ہیں، ایک تو ابو سعید خدری ہیں، ان کی روایت میں ہے 10 گنا دیں گے، اور دوسرے راوی ہیں وہ کہتے ہیں دنیا کے برابر دیں گے۔ دنیا کے برابر دیں گے تو کیا کم ہے؟ اتنی بڑی دنیا ہے، اتنی بڑی دنیا کے بقدر ایک آدمی کو اللہ عطا فرمائے جنت میں جگہ، کس کو؟ سب سے بعد میں آنے والے کو۔ ظاہر یہ ہے جو سب سے بعد میں آیا ہے انہیں بہت کم کیا ہوگا، بہت کم عمل ہوگا، ورنہ بعد میں کیوں آتا؟ وہاں پہلے جانے کی بھی فضیلت ہے، یہ مت سمجھو کہ چاہے پہلے جاؤ چاہے بعد میں جاؤ، وہاں تو پلیٹیں پرانی نہیں ہوں گی، لباس تازہ ہوگا، گھر عمدہ ہوگا، پہلے گئے تو کیا بعد میں گئے تو کیا سب فریش ملے گا، ویسا مت سوچو۔ اولیت وہاں بھی ہے، چنانچہ آقا نے فرمایا سب سے پہلے کھٹکا میں لگاؤں گا، انا اول اقرع الباب الجنہ، سب سے پہلے جنت کے دروازے پر دستک میں دوں گا، یعنی میرے حکم سے مجھ سے پہلے ساتھ بلال جا کے کھٹکا ماریں گے، کیونکہ اذان پہلے ہوتی ہے، امام بعد میں آتے ہیں۔ بلال کھٹکا دیں گے تو پہل کی
اور آگے آنے کی فضیلت ہوئی نہیں ہوئی؟ بلال کے قدموں کی چاپ جنت میں سنائی دے رہی تھی. پوچھا گیا کیا عمل تھا؟ کہا جب بھی وضو کرتا ہوں 2 رکعت پڑھ لیتا ہوں. پہلے آنے کی فضیلت ہے نہیں ہے؟ فقراء مہاجرین، اغنیاء مہاجرین سے 500 برس پہلے جائیں گے. یہ کیوں کہا حضور نے؟ پہلے جانے کی فضیلت ہے ثابت. اس واسطے بعد میں آنے والا یقیناً کمتر ہوگا پہلوں کے مقابلے میں، لیکن اس کو بھی دنیا کے برابر ملے گا، دنیا سے 10 گنا بڑا حصہ ملے گا. تو یہ اللہ کی عطا ہے. کوئی ایک عمل قبول ہو گیا تو اللہ کے پاس کوئی کمی نہیں ہے. شرط کیا ہے؟ تقوی. تقوی ہم کیسے اختیار کریں؟ ہم جتنی معلومات رکھتے ہیں اس معلومات کے دائرے میں اللہ کا حکم نہ توڑیں، اپنی خواہشات کو دبائیں. یہی تقوی ہے. کیوں بھائی فیصلہ ہے کریں گے ایسا؟ اپنی خواہشات کو دبائیں اور اللہ کا حکم پورا کریں. کتنا؟ جتنا ہمیں معلوم ہے. جتنا معلوم ہو جائے اسی معلوم پر عمل کر لیں، نجات کے واسطے کافی ہے. اللہ کی طرف سے علم کو فرض کیا گیا ہے، لیکن پوری شریعت کا ہر شخص کو علم ہو جائے یہ ممکن بھی نہیں ہے. نبی کے زمانے میں بھی ہر صحابی کا علم برابر نہیں تھا. وہاں بھی کچھ فقہا تھے، کچھ آگے تھے، کچھ پیچھے تھے. ہر ایک کا علم برابر ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ ہر ایک کا حافظہ، ہر ایک کے اوقات، ہر ایک کی مشغولیات، ہر ایک کے مصروفیات، ہر ایک کے مسائل الگ الگ ہوتے ہیں. لیکن بیسک بنیادی طور پر کچھ باتیں ہیں جو سب کے واسطے فرض ہیں. وہ فرائض پر عمل کر لیا گیا. جتنے حرام ہیں ان کو چھوڑ دو، جتنے فرض ہیں انہیں کر لو. بیچ کی چیزوں پر کوتاہی ہو جائے اللہ معاف کریں گے. فرائض نہیں چھوٹنا، حرام کا ارتکاب نہیں ہونا، یہ اہم چیزیں ہیں. تقوی آ گیا تو یہ اللہ کا وعدہ پورا ہوگا. اللہ فرق کریں گے حق و باطل کے درمیان، گناہوں کو دور کر دیں گے، مغفرت فرمائیں گے، اور بڑے فضل والے ہیں. کیا کیا کریں گے نہیں معلوم. چنانچہ کئی دفعہ یہ سن چکے ہیں آپ اللہ کا فضل کیسا ہوتا ہے. جنتی جہنت میں پہنچ جائیں گے سب مزے میں. اللہ پوچھیں گے کچھ اور، کہیں گے اب کیا چاہیے؟ اب تو ہمیں اللہ کے گھر میں داخلہ مل گیا، جنت کی نعمتیں مل گئیں، غم دور ہو گیا، چہرے تازہ ہو گئے، اب کیا چاہیے؟ اب ہمیں کچھ نہیں چاہیے. ایک دن آئے گا جو کہیں گے کچھ نہیں چاہیے. آج کا مسلمان ہو چاہے مومن ہو، کیا ہے؟ حل میں مزید، اور چاہیے، اور چاہیے، اور چاہیے. کتنا مال چاہیے تو بس ہو جائے گا؟ نہیں، اور چاہیے. حکومت مل جائے، بادشاہت مل جائے، ایک دنیا مل جائے تو اور چاہیے. کیا کرے گا؟ کتنا کھائے گا، کتنا پہنے گا، اس کے بعد چھوڑ کے چلا جائے گا نا؟ نہیں، مگر چاہیے. اس کے دماغ میں یہ آتا ہی نہیں ہے کہ جو میں کھا لوں گا میرا، پہن لوں گا میرا، جو چھوڑ کے جاؤں گا ورثہ کا ہے، لڑیں گے یہ بعد میں، حصہ مجھے دینا پڑے گا. اس لیے کچھ قناعت کر لو. قناعت اور صبر آ ہی نہیں رہا. لیکن ایک مقام آئے گا جنت میں، اللہ کے پاس کہے گا اب کچھ نہیں چاہیے. اللہ کہیں گے نہیں، تم نے آج قناعت کا ثبوت دیا ہے، میں تمہیں آج اور دوں گا، ایسی چیز دوں گا جو اب تک تمہیں نہیں ملی تھی. پردہ ہٹ جائے گا، تب اللہ کو بے حجاب دیکھیں گے. یہ نعمت دنیا کی اور جنت کی ہر نعمت سے زیادہ ماسوا ہوگی. یہ کیسی نعمت ہے؟ قناعت آئی، اللہ نے عطا فرما دیا. تو مومن کے واسطے لازم ہے کہ اللہ بڑے فضل والے ہیں، ان سے مایوس نہ ہو. کبھی دل کے خلاف آ جائے تو سمجھ لے کچھ کوتاہی ہوئی ہے، کہیں غلطی ہوئی ہے. رونا دھونا، اللہ کو راضی کرنا، اللہ کے حکام کو پورا کرنا. اگر دیں گے بھی تو یہی در ہے، اور نہ بھی دیں گے تو در یہی ہے، کوئی اور در نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس بندے پر فخر کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو یہ جانتا ہے کہ اس کا رب میں ہی ہوں، دیا تو بھی میرے در پہ ہے اور نہیں دیا تب بھی میرے در پہ ہے. اس کے اخلاص پر اللہ فخر کرتے ہیں کہ میرا بندہ کسی اور کو الہ ماننے کو تیار نہیں ہے. اللہ کے پاس کوئی کمی نہیں ہے، اللہ بڑے فضل والے ہیں. یہاں سے آیت نمبر 30 میں بڑے غمگین حالات کو پیش کیا ہے قرآن نے. جب نبی پاک کو کفار قریش ختم کرنا چاہتے تھے، ایک مقام تھا دار الندوہ، یہ مکان تھا قصے کا.
کفار قریش کے سرداروں میں سے ان کے گھر میں بیٹھ کر مشورہ ہوتا تھا ہر اہم موقع پر. قریش کے بڑے بڑے سردار جمع ہوتے. جب معلوم یہ ہوا کہ مدینہ چلے گئے لوگ مکے سے، مسلمان چپکے چپکے 13 سال کے مصائب سے بیزار ہو کر نبی کی اجازت سے مکہ چھوڑ کر کچھ حبشہ چلے گئے تھے، کچھ مدینہ چلے گئے، اور مدینہ میں مصعب بن عمیر اسلام کو پھیلاتے رہے تو وہاں لوگوں کی تعداد خاصی ہو گئی ہے. اب ہو سکتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے جائیں، تو اب تک مکے تک بات تھی، ہمارا کنٹرول تھا، مگر بات جب مدینہ چلی جائے گی، شہر سے باہر ہو جائے گی، تو ہم ان کو کیسے اپنے قبضے میں رکھیں گے؟ لہذا کچھ تدبیر سوچی جائے. اس تدبیر کا مطلب اسلام کے غلبے سے روکنا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقے کو کمزور کرنا، ان کے قریب جو بہت بڑا حالہ بن جا رہا ہے مدینہ تک کا، اس حالے کو توڑنا، یہ ان کے مشورے کا ایجنڈا تھا. سب جمع ہوئے قصے کے مکان میں، نام تھا دار الندوہ، مشورہ گاہ. اس زمانے کا پارلیمنٹ تھا وہ مکے میں یہ حصہ تھا. سب جمع ہوئے. اگلی آیت نمبر 30 اسی سے متعلق. وَإِذْ يَمْكُرُ، اور جب وہ مکر کر رہے تھے، سازش کر رہے تھے. کیسی مکر، کیسی سازش؟ پورے قریش جمع تھے. ایک ابو البختری ہے، وہ کہتا ہے میری رائے یہ ہے کہ ان کو، یعنی معاذ اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آہنی زنجیروں سے جکڑ کر کسی مکان میں ڈال دو، تا وقت کہ وہ اسی حالت میں ختم ہو جائیں. یہ رائے دیا. دروازے پر دیکھا تو ایک بوڑھا آدمی شیخ نجدی بنا ہوا دروازے پہ کھڑا ہے. کچھ لوگوں نے کہا میاں تم کون ہو، کہاں سے آئے؟ یہ تھا ابلیس، بزرگ بنا تھا. بزرگ کا مطلب کیا ہے؟ بگلا بھگت، سفید پوش، اوپر سے سفید ہے اور اندر سے پورا زہر ہے. جا کے بولتا ہے میں نے سنا ہے تم لوگ کسی قومی مشورے میں بڑی اہم میٹنگ کرنا چاہتے ہو. میں تجربے اور عمر کی بنیاد پر چاہتا ہوں کہ شاید میں بھی کچھ کام میں آ سکوں، اپنی رائے دے سکوں. ہمدردی میں قوم کے حاضر ہو گیا ہوں. لوگوں نے کہا شیخ اچھا ہے، اندر لا لیے، بٹھا دیا. یہ نجدی بیٹھا ہوا ہے شیطان. اس رائے کو سن کر بولتا ہے اس طرح زنجیروں میں جکڑ دیں گے تو معاملہ ختم نہیں ہوگا، بلکہ اس قید خانے کی وجہ سے لوگوں تک یہ بات پھیل جائے گی کہ ان لوگوں نے محمد پر ظلم کر رکھا ہے، انہیں قید کر رکھا ہے، اور ان کے چاہنے والے ہو سکتا ہے گروپ بنا کر تم پر حملہ کر دے، فساد شروع ہو جائے گا. یہ رائے مجھے پسند نہیں آئی. پھر کسی نے کہا اچھا تو بہتر یہ ہے کہ شہر سے باہر کر دیا جائے، ان کو شہر بدر کر دیا جائے تاکہ وہ نہ رہیں، نہ فساد پھیلے گا. نجدی نے کہا یہ رائے بھی اچھی نہیں ہے، کیونکہ باہر جائیں گے تو ان کی زبان میں شہد ہے. کیسی میٹھی زبان ہے، جہاں جائیں گے لوگ گرویدہ ہو جائیں گے اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک بہت بڑی سلطنت لے کر مقابلے پہ آ جائیں گے، پھر کیا ہوگا؟ لوگوں نے کہا بات تو یہ بھی معقول دکھائی دے رہی ہے. اچھا شیخ نجدی تمہیں بتاؤ کیا کیا جائے؟ اس نے کہا ہاں میرے خیال میں بہتر یہ ہے کہ سارے قریش کے اور سارے مکے کے جتنے قبیلے ہیں، ہر قبیلے سے ایک ایک نوجوان لیا جائے اور ہر ایک کے ہاتھ میں ایسی تلواریں دی جائیں جو بہت تیز چلنے والی ہیں، اور گھر پر جا کر صبح ہونے سے پہلے ان کا کام تمام کر دیا جائے. بنی ہاشم کس کس سے مقابلہ کریں گے، کس کس سے انتقام لیں گے، کس کس سے قصاص وصول کر سکیں گے، اس طرح پوری قوم مل کر کام ختم کر دے، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری. یہ شیخ نجدی نے رائے دیا. لوگوں نے کہا یہ رائے اچھی ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، بات آج ہی ختم ہو جائے گی. ہر قبیلے کے لوگوں میں سے چن چن کر کے نام لیا گیا، تلواریں دے دی گئیں، سب کے سب نبی پاک کے گھر کا محاصرہ کر چکے. کیا خیال تھا کہ آج شب کام تمام ہو جائے گا. نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن،
پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ کیا ان کے قبضے میں ہے یہ سب؟ موت و حیات کے مالک ہیں یہ؟ سب دروازے پہ کھڑے ہیں، خون آشام تلواریں ہیں، آج صبح نہیں ہوگی، یہ خیال تھا ان کا۔ کتنے جیارے ہیں نبی کے چاہنے والے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا، علی یہ صورتحال ہے، مجھے اطلاع ملی ہے، جبریل نے آ کر کہا ہے آج کی شب میرے بستر پر تم سو گے۔ دل پہ ہاتھ رکھ کے بولو، جس بستر پہ آج تلوار چلنے والی ہے اس بستر پر حضرت علی حضور کی جگہ پر سونے کو تیار ہیں، ادنا جھجک نہیں ہے۔ کون ہے مسلمان؟ صحابہ کرام کی شان میں جملے بولنا آسان ہے، ان کے قلب کی عظمت میں، ان کی قلب کی گہرائیوں میں جو اللہ و رسول کی عظمت ہے اس کو جھانک کر دیکھو۔ اس واقعے میں جان حاضر ہے، اس بستر پہ سو گئے جس پر صبح صبح نہ اٹھنے کا اعلان کیا گیا تھا، لیکن نبی پاک نے آہستہ سے علی کے کان میں کہہ دیا تھا تمہارا کچھ نہیں بگڑے گا۔ بس یہ بشارت کافی تھی۔ صحابہ کو نبی کی زبان پر اتنا یقین تھا، ایسی میٹھی نیند سوئے ہیں جناب حضرت بستر پہ۔ ان کے بارے میں پڑھنا ہے تو المرتضیٰ پڑھو، مولانا علی میاں صاحب کی المرتضیٰ، کیسا سوئے ہیں اس شان میں۔ بولتے ہیں اس بستر کی بات ہی کچھ اور ہے کہ نبی کے جگہ پر نبی کے بدلے میں سونے کا موقع ملا ہے۔ ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نکلے؟ اللہ نے کہا اس کا بھی انتظام کر دیا، کچھ مٹی لیا، اس مٹی کو آپ نے ان کے سروں پر ڈالتے ہوئے چلے گئے۔ کسی کو خبر نہیں ہوئی کہ آپ چلے گئے کہ ہیں۔ کیوں؟ اللہ نے ان کے دل کو، ان کے دماغ کو، ان کے قلب کو، ان کی فکر کو، ان کے سوچ کو ادھر سے موڑ دیا تھا۔ کس کا قبضہ ہے دل پر، اور کس کا قبضہ ہے فکر پر، اور کس کا قبضہ ہے آنکھوں کی روشنی پر؟ اللہ نے ان تمام کی فکر کو مفلوج کر دیا۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، خاک ڈال دیا سروں پر۔ کسی نے پوچھا میاں تم کیوں کھڑے ہو یہاں؟ تو کہا ایسا ایسا واقعہ ہے۔ ارے تم کھڑے ہو یہاں، وہ جا چکے۔ تب انہیں خبر ہوئی، کہا ثبوت کے واسطے سروں پر ہاتھ پھیر لو۔ سب نے دیکھا سر پہ خاک پڑی ہوئی ہے۔ یہ علامت تھی کہ آپ بتا کے گئے، سامنے سے گئے، کسی کو خبر نہیں ہوئی کہ آپ چلے گئے۔ صبح ہوئی تو سب کے سب افسردہ ہو گئے۔ اب تلاش جاری ہوئی۔ اس آیت میں یہیں تک تذکرہ آیا ہے کہ جب وہ لوگ مکر کر رہے تھے، سازش کر رہے تھے، خفیہ تدبیریں کر رہے تھے، پلاننگ بنا رہے تھے، منصوبے کر رہے تھے، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ، بِكَ مانے آپ کے ساتھ، یمکرو مکر کر رہے تھے۔ مکر کہتے ہیں سازش کرنا، خفیہ تدبیر کرنا۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ، اور جب مکر کر رہے تھے وہ لوگ تیرے ساتھ، الَّذِينَ كَفَرُوا، جنہوں نے کفر کیا ہے۔ تین کام میں سے تینوں کا یہاں تذکرہ کیا۔ لِيُثْبِتُوكَ، تاکہ آپ کو جکڑ کے ڈال دیں کمرے میں، یہ ہے لِيُثْبِتُوكَ۔ ثبت یثبت کے معنی آتے ہیں ثابت قدم ہونا، ایک جگہ پر پڑ جانا۔ ان کا خیال یہ تھا کہ زنجیروں میں جکڑ کے ایک کمرے میں قید کر دو تاکہ حیات ایسے ہی گزر جائے، یہ ہے لِيُثْبِتُوكَ۔ او یا لِيُقْتُلُوكَ، آپ کو قتل کر دیں، او یخرجوکا، یا آپ کو شہر بدر کر دیں۔ دیکھو تینوں یہاں موجود ہے، تینوں رائے آئی تھی لوگوں کی طرف سے، یا تو آپ کو قید کر دیں، یا تو شہر بدر کر دیں، یا تو آپ کو قتل کر دیں۔ بیچ کی رائے پر فیصلہ کیوں ہوا؟ ابلیس کے مشورے کی وجہ سے، لیکن عمل میں ناکام رہے، کیونکہ واللہ خیر الماکرین، واللہ خیر الماکرین، اللہ سے بہتر داؤں کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ افسوس یہ ہے کہ ہمارا ایمان اللہ کی قدرت پر، اللہ کی مشیت پر، اللہ کے ارادے پر، اللہ کے حکم پر، اللہ کے علم پر، اللہ کی بصارت پر، اللہ کی خبر پر یقین نہیں آ رہا ہے۔ ہم صرف مادہ دیکھ رہے ہیں، وہ بم بنائیں گے تو ہم بھی بنائیں گے، اور وہ اس طرح کریں گے تو ہم بھی اس طرح کریں گے۔ ہمیں تو ویسا ہی کرنا ہے جیسا اللہ نے نبی سے کروایا ہے، جس طرح نبی نے صحابہ سے کروایا ہے۔
جس طرح اسلام نے ہمیں جینے کا حکم دیا ہے ہمیں ویسا جینا ہے، ویسا ہم نہیں جی کے اپنی منمانی فیصلے منصوبے ہم بناتے رہیں گے تو کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ سب سے پہلے ہم مومن بن جائیں، مومن بنتے ہی اللہ کی مدد شروع ہو جاتی، پھر ہم متحد ہو جائیں، متحد ہوتے ہی ید اللہ علی الجماعہ، جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، اب ان پہ کوئی ہاتھ نہیں پھیر سکتا۔ نہ ہم مومن بن سک رہے ہیں نہ ہم متحد ہو سک رہے ہیں، تو ہمارے سارے پروگرام فیل ہو جا رہے ہیں۔ آج دیکھو سارے عالم میں کیا ہو رہا ہے، ایک مومن کے ہاتھوں سے دوسرے مومن کا خون بے دردی کے ساتھ بہایا جا رہا ہے، جبکہ یہ حرام ہے۔ مومن کا خون مومن کے واسطے حرام ہے، اس کی آبرو حرام ہے، اس کا مال حرام ہے، اس کی عزت حرام ہے۔ جس چیز کو اللہ نے حرام کہا ہے آج بے دریغ اس کو بہایا جا رہا ہے۔ کس کے ہاتھوں سے؟ مسلمانوں کے ہاتھوں سے۔ اسی واسطے اللہ کی مدد ہم تک نہیں پہنچ رہی ہے۔ تو اس آیت کو پھر دیکھو، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جب مکر کر رہے تھے آپ کے ساتھ کافر، لِيُثْبِتُوكَ، تاکہ آپ کو قید کر دیں، او يقتلوك، یا قتل کر دیں، او يخرجوك، یا آپ کو شہر بدر کر دیں، وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور وہ مکر کر رہے تھے اور اللہ بھی مکر کر رہا تھا۔ مکر کا جب لفظ اللہ کے ساتھ آئے گا تو تدبیر کرنا مراد لیا جاتا ہے، یعنی ان کافروں کی تدبیر کے جواب میں اللہ تدبیر کر رہے تھے۔ پھر لفظ مکر کیوں لائے؟ جیسا لفظ استعمال ہوا ہے ان کی خفیہ سازش کے لیے اسی لفظ کو اسی مناسبت سے لایا گیا ہے، کیونکہ وہ بھی خفیہ تھا، یہ بھی خفیہ ہے۔ اہل علم جو یہاں بیٹھے ہیں ان کے واسطے عرض کرتا ہوں، وَيَمْكُرُونَ صيغہ مضارع ہے۔ ہاں، جو اہل علم یہاں بیٹھے ہیں، وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، وہ لوگ مکر کرتے ہیں اور مکر کرتے رہیں گے۔ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور اللہ بھی ان کے خلاف تدبیر کرتا ہے اور کرتا رہے گا۔ یہاں قیامت تک کے واسطے وعدہ ہے کہ کفار جیسے آج مکر کرتے ہیں آئندہ بھی کرتے رہیں گے۔ صیغہ مضارع میں حال بھی ہوتا ہے، مستقبل بھی ہوتا ہے۔ تو آج کے کفار بھی مکر ویسا ہی کر رہے ہیں، خود غلطی کر کے ہم پہ تھوپ دے رہے ہیں، تم ہی نے غلطی کی ہے۔ یہ کیوں؟ کیونکہ ہم اللہ کے نہیں ہوئے، ہمارے دل ابھی اللہ کی طرف مائل نہیں ہوئے۔ یوں جبرن چاہیں تو اللہ جو چاہیں کرا سکتے ہیں، سب کے دل پہ قبضہ ہے، سب کے دل چٹکیوں میں ہے رحمان کے، لیکن وہاں مطلوب کیا ہے؟ تم اپنی پسند سے آؤ، اپنی چاہت سے آؤ، اپنی خوشی سے آؤ۔ اختیار دے دیا اللہ نے۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، یہ کافر مکر کرتے رہیں گے تو اللہ اس کے خلاف ایمان والوں کے ساتھ تدبیر کا جواب دیتے رہیں گے۔ شرط یہ ہے مومن بن جاؤ۔ واللہ خیر الماکرین، خیر الماکرین، جتنے دنیا میں جتنے قیامت تک تدبیر کرنے والے ہوں گے اللہ ان سب میں بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ یقین ہے اس جملے پر تو یہ جملہ پڑھ کر یقین کے ساتھ آگے بڑھو، اللہ کی مرضیات پر چلنا شروع کر دو۔ واللہ خیر الماکرین، اللہ بہترین ہے داؤ کرنے والے۔ جب کبھی گفتگو آتی ہے تو لوگ کہتے ہیں مسلمان ایسے ہو گئے، مسلمانوں میں یہ خرابی آ گئی، مسلمانوں میں یہ خرابی آ گئی۔ یہ بولنے سے پہلے سوچنا کہ یہ پوری قوم بنی کیسے؟ افراد سے۔ ہر فرد کو جمع کر کے اس کا نام قوم دیا گیا ہے، اور اس پوری قوم کی اصلاح کیسے ہوگی؟ جب ایک ایک فرد کی اصلاح ہوگی۔ تو ہر فرد شکوہ کرنے کے بجائے اپنی اصلاح کر لے، پوری قوم ٹھیک ہو جائے گی۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم دوسروں کے شکوے کرتے ہیں، دوسروں کا شکوہ کرنے کے بجائے اپنی اپنی اصلاح کر لو، اپنی ذات کی، پھر اپنے ماں باپ کی، پھر اپنے بیوی بچوں کی، اپنے کنبے قبیلے کی۔ ہر فرد اپنی اصلاح کر لے، قوم کی اصلاح ہو جائے گی، اور یہ قوم جب مومن بن جائے گی تو اللہ کی مدد آ جائے گی۔ واللہ خیر الماکرین۔ اس کے بعد کفار قریش میں سے کچھ لوگ کہتے تھے، قرآن کریم کے احوال سن کر، واقعات سن کر، قوم ہود کے، شعیب کے، مدین والوں کے واقعات سن کر بولتے تھے یہ کون سی بات ہے؟ تو اگلوں کی داستان ہے۔ ایک تاجر تھا نضر ابن الحارث، کفار قریش کا بڑا تاجر تھا نضر ابن الحارث۔ یہ سن کے بولتا تھا
یہ جو واقعات ہیں، جو قصے ہیں، یہ کوئی بڑی بات نہیں. ایران کے قصے، یمن کے قصے، مصر کے قصے، شام کے قصے، یہ سب میں نے سن رکھا ہے. اگر میں چاہوں تو اس جیسا کلام میں بھی کر سکتا ہوں، پیش کر سکتا ہوں. یہ کون سی بڑی بات ہے؟ اللہ نے اس کے اس مقولے کو یہاں نقل کیا ہے. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا، اور جب پڑھی جاتی ہیں ان پر ہماری آیتیں تو کافر کہتے ہیں قد سمعنا، سن رکھا ہے ہم نے یہ سب. قد سمعنا، ہم نے سن رکھا ہے یہ سب. لو نشاء لقلنا مثل هذا، لو نشاء لقلنا مثل هذا، اگر ہم چاہیں تو اس جیسا کلام ہم بھی کہہ سکتے ہیں. کیا بڑی بات ہے یہ. یعنی جیسا یہاں قصہ بیان ہوا ہے ایسا قصہ میں بھی سنا سکتا ہوں. اس نے سمجھا تھا کہ یہ قصوں کی کتاب ہے، قصہ سنانے میں کیا مشکل ہے. اس نے ایک قصہ سنایا، میں بھی سناتا ہوں 2 قصے. قصوں کی کتاب سمجھ رکھا تھا اس نے. لو نشاء لقلنا مثل هذا ان هذا الا اساطیر الاولین، نہیں ہے یہ مگر داستان اگلوں کی کہانیاں ہیں. اور ہے کیا اس میں؟ یہ الفاظ تھے نضر ابن الحارث کے. لوگوں نے کہا اچھا کہہ کے دکھاؤ. قرآن نے پہلے ہی کہہ دیا ہے اگر تمہیں شک ہے اس کتاب میں تو تم 3 آیتیں بنا کے لے آؤ، 1 سورہ بنا کے لے آؤ. تم یہ لے آئے تو لوگ خود ہی تمہاری بات کو مان کر تمہیں بٹھا دیں گے سروں پر. آج سب سے بڑا دعویٰ قرآن کا یہی تو ہے کہ یہ کتاب اللہ کی ہے. اگر تم اللہ کی کتاب نہیں مانتے ہو تو اس جیسی 3 آیتیں بنا کر لے آؤ. تم بولتے کیوں ہو لقلنا مثل هذا، لو نشاء لقلنا مثل هذا، چاہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں. ارے کہہ کے دکھاؤ نا. ہاتھ کنگن کو عرصی کیا ہے؟ دعویٰ کرتے ہو، کر کے دکھاؤ. لاؤ 3 آیتیں پیش کر دو. اب ظاہر یہ ہے کہ اس جیسی 3 آیتیں تو بنا سکتا نہیں. کفار قریش بیٹھ کے سر جوڑ کے دیکھ لیے. انا اعطینا کل کوثر لٹکا دیا اللہ کے نبی نے بیت اللہ کی دیواروں پر. 3 آیتیں ہیں انا اعطینا کی. انا اعطینا کل کوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. یہ 3 آیتیں مہینے لٹکی رہیں، کوئی جواب نہیں بن سکا کفار قریش سے. کیا بنا کے لائیں گے؟ تھکے ہوئے، ہارے ہوئے، پہلے سے عاجز تھے، اب کیا بنا کے لائیں گے؟ لیکن قوم کے سامنے اپنے جرات کو پیش کرنے کے لیے، بتانے کے لیے کہ یہ کتاب اللہ کی کتاب نہیں ہے، اس میں اگلوں کی داستان ہے. میں چاہوں ایسا کہہ سکتا ہوں. اس کتاب کو انکار کرنے سے میرا کچھ نہیں بگڑنے والا ہے. اس بات کا دھوس جمانے کے لیے کہتا ہے وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ. اور جب کہا انہوں نے، یعنی کفار قریش میں سے تمام سورماؤں نے، اللہم اے اللہ، سنیں، اللہم، وہ بھی کہتے تھے اللہ کے منکر نہیں تھے، وہ مشرک تھے. وہ اللہ کے منکر نہیں تھے، اللہ کے ساتھ اوروں کو معبود مانتے تھے. 300 خدا رکھے تھے. تو وہ کافر بمعنی مشرک تھے، خدا کے وجود کا انکار نہیں کرتے تھے. وہ دہریہ نہیں تھے لیکن شرک کرتے تھے. کیا کہا؟ قالوا اللہم اے اللہ، اللہم وہ بھی کہتے تھے ان کان ھذا ھو الحق، اگر یہ قرآن وہی حق ہے من عندک تیرے نزدیک، فامطر علینا حجارہ، تو برسا دے ہم پر پتھروں کی بارش، من السماء، آسمان سے. یعنی اتنا جرات کے ساتھ بول رہا ہے تاکہ لوگوں کو یقین آ جائے کہ یہ کلام الہی نہیں ہے. اس لیے ایسا کہتا ہے یہ کہ اگر یہ حق ہے تیرے نزدیک تو آسمان سے ہم پر پتھروں کی بارش کر دے. لوگ کیا سنیں گے؟ کہیں گے بھائی واقعی اس کے اندر دم ہے، صداقت ہے، سچائی ہے، تبھی تو اسی بات کر رہا ہے یہ. یا اگر پتھروں کی بارش نہیں ہو سکتی ہے، اب اتنا بعذاب علیم، تو لے آؤ ہمارے اوپر المناک عذاب، کوئی اور عذاب بھیج دو، آگ کی بارش کر دو. ان دونوں باتوں کا جواب دیا ہے اللہ نے. انہوں نے اللہ کو دعوت دی عذاب کی، اللہ کو دعوت دی پتھروں کے بارش کی، اللہ کو یہ کہا کہ یہ قرآن اگر حق ہے تو ہم پر یہ کر دو.
اس کا مطلب یہ تھا کہ ان کو عذاب دے دیا جاتا، پتھروں کی بارش ہو جاتی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ سچا تھا، اس کی بات میں دم تھا، اس کا چیلنج صحیح تھا، نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس شہر میں ہو، آپ کے ہوتے ہوئے ان شہر والوں پر عذاب آ جائے، یہ میری غیرت کو برداشت نہیں ہے۔ سوچو تو صحیح، اللہ کے نبی کو اللہ کتنا چاہتے تھے کہ ان کے ہوتے ہوئے ان کے اور اپنے مشترکہ دشمن کو بھی مارنے کو تیار نہیں ہے۔ جس شہر میں آپ ہیں اس شہر والوں کو میں عذاب سے دوچار کر دوں، یہ میری غیرت کے خلاف ہے۔ یہ ہے چاہنے کی حد۔ تمہیں چاہیں، تمہارے چاہنے والوں کو بھی چاہیں، میرا دل مجھ کو لوٹا دو، یہ سودا ہو نہیں سکتا، بہت مشکل ہے۔ اللہ کے نبی کو اللہ کتنا چاہتے تھے، اس سے زیادہ قسم کھایا ہے سورہ بلد میں، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں اے نبی جس شہر میں آپ رہتے ہیں، وانت حل بہذا البلد، اس شہر مکہ میں آپ رہتے ہیں، مجھے اس شہر مکہ کی قسم ہے۔ اللہ اس دھرتی کی قسم کھا رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر موجود ہیں۔ یہ پہلا ریزن ہے عذاب نہ آنے کا۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اور نہیں ہے اللہ کہ ان کو عذاب دیں اس حالت میں کہ اے نبی آپ ان میں موجود ہیں۔ یہاں تک تو بات تھوڑا سا تفصیل طلب ہے۔ جتنے نبیوں کی امتوں پر عذاب آیا ہے، قوم شعیب ہوں، قوم لوط ہوں، قوم ہود ہوں، ان پر جو عذاب آیا ہے تو اللہ نے نبی کو شہر سے پہلے باہر بھیج دیا، شہر سے آپ نکلو، عذاب آنے والا ہے۔ نکالنے کے بعد عذاب نازل کیا ہے، کسی نبی کے ہوتے ہوئے اللہ نے کسی قوم پر عذاب نہیں دیا۔ پھر آپ کی تخصیص کیا ہوئی؟ ہاں، تخصیص یہ ہوئی قوم لوط صرف قوم سدوم کی حد تک تھی، حضرت لوط وہیں کی حد تک نبی بھیجے گئے تھے بنا کر، بقیہ حصے کے نہیں۔ حضرت شعیب مدین کی طرف بھیجے گئے، وہیں کی حد تک نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ حضرت ہود کہاں؟ اسی خطے میں مخصوص علاقے کے اندر بھیجے گئے تھے۔ ہر ایک نبی کا ایک زمانہ محدود تھا، حصہ محدود تھا، لیکن آپ کا نہ زمانہ محدود ہے، نہ کوئی مقام محدود ہے۔ آپ کسی شہر میں ہوں تو آپ اپنے امت میں ہیں، کسی علاقے میں ہوں تو اپنی قوم میں ہیں، کسی زمانے میں ہوں تو اپنی قوم میں ہیں۔ تو آپ کے ہوتے ہوئے تو عالمگیر عذاب آ ہی نہیں سکتا، آپ مکے میں ہوں یا مدینے میں ہوں۔ اور یہ بھی ہمارا جزو ایمان ہے کہ نبی اپنی قبر میں حیات برزخی کے ساتھ زندہ ہیں۔ جمعرات کو اور پیر کو آپ کے سامنے نام اعمال پیش ہوتے ہیں، تفصیل انشاءاللہ سورہ احزاب میں آئے گی۔ لہذا آپ کے ہوتے ہوئے اس امت پر عالمگیر عذاب کبھی نہیں آئے گا، قیامت تک نہیں آئے گا۔ ہاں، جزوی طور پر، انفرادی طور پر کسی علاقے میں کچھ عذاب آئے گا، نبی نے پیشن گوئی کی ہے۔ جیسے میری امت میں سے بعض لوگوں پر مسخ کا عذاب آئے گا، مسخ چہرہ بگڑ جانا، اور بعض کو خسف کا عذاب، زندہ دفن ہو جانا۔ وہ ایمان لائیں تو بھی نبی کی امت میں ہیں، اور ایمان نہ لائیں تو بھی نبی کی امت میں ہیں۔ ایک ہے امت دعوت، ایک ہے امت اجابت۔ کچھ لوگوں نے نبی کی دعوت قبول کر لیا ہے، کچھ لوگوں پر ابھی پیش کرنا باقی ہے، شاید کوئی بندہ پیش کر دے پھر سو اسلام میں آ جائیں۔ یہ دونوں نبی کی امت میں ہیں، نبی کی امت ہی میں ہوں گے، اگرچہ باقی ہو گئے ہیں، ان پر خسف کا عذاب آئے گا، دھسا دیں گے اللہ ان کو، یہ موجود ہے بخاری کے اندر۔ تو جزوی عذاب آئے گا، عالمگیر عذاب نہیں آئے گا۔ کسی بھی وجہ سے کوئی بھی جزوی عذاب آ سکتا ہے، لیکن ملک پر، سارے عالم پر جزوی عذاب کے بعد محیط عذاب نہیں آ سکتا کہ امت ختم ہو جائے۔
جیسے قوم شعیب پہ آیا، قوم ہود پہ آیا، قوم عاد پہ آیا، اس کا ایک فرد باقی نہیں ہے، ختم ہو گئے پورے. اس امت پر ایسا عذاب نہیں آئے گا. یہ آپ کے ہونے کا اثر ہے. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اور نہیں ہے اللہ تاکہ ان کو عذاب دیں اس حالت میں کہ اے نبی آپ ان میں موجود ہیں. ایک وجہ یہ. نمبر 2، وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور نہیں ہے اللہ کہ ان کو عذاب دے اس حال میں کہ وہ استغفار کرتے ہیں. استغفار کرتے ہیں. دیکھ لو لفظ ہم آیا ہے، معذبہم، کم مومن کو کہا گیا قرآن میں، اور ہم کافروں کے واسطے کہا گیا ہے. اور وہ کافر ابھی ایمان نہیں لائے تھے، پھر بھی ان کو عذاب سے روکا گیا. کیوں؟ ایک تو نبی کا ہونا، اور نمبر 2 ان کا غفرانکا 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 پڑھتے رہنا. جب وہ خانے کا طواف کرتے تھے، ان کے طواف کی حالت یہ تھی، ابھی آ رہا اس کے بعد کی آیت میں، کہ وہ ننگے طواف کرتے تھے، سیٹیاں مارتے تھے، تالیاں بجاتے تھے، کوئی عبادت ڈھنگ کی نہیں تھی، لیکن طواف کرتے کرتے غفرانکا پڑھتے تھے. ہم آپ کی مغفرت چاہتے ہیں، ہم آپ کی مغفرت چاہتے ہیں. بس یہ ان کا کہتے رہنا اللہ کو اتنا پسند ہے کہ ان کے کفر کے باوجود ان پر عذاب نازل نہیں کریں گے. فقہا نے اس سے اخذ کیا ہے کہ جو قوم استغفار کرے گی اللہ کے عذاب سے بچ جائے گی. جب کافر ہو کر دنیا کی حد تک بچ جا رہا ہے، یوں اور بات ہے کہ آخرت میں یہ استغفار کام میں نہیں آئے گا ایمان کے بغیر. نجات کے واسطے استغفار وہی کام میں آئے گا جو ایمان کے ساتھ ہو آخرت کی حد تک. لیکن دنیا میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا اگرچہ ایمان پر نہیں ہے، استغفار کا فائدہ یہ پہنچ رہا ہے کہ اس پر عذاب نہیں آئے گا. اس لیے جب کافروں پر عذاب نہیں آ سکتا استغفار پڑھنے کی وجہ سے، تو اگر صبح شام مومن استغفار کرتا رہے تو اللہ کی طرف سے رحمت کا حقدار بن جاتا ہے. تو صبح شام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں دن میں 100 بار استغفار پڑھتا ہوں. میرے نبی معصوم سید الانبیاء، جب معصوم نبی 100 بار استغفار کرتے ہیں، اے اللہ میں آپ کی مغفرت چاہتا ہوں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ جملہ 100 بار پڑھتے تھے آپ. ہمیں سبق دینے کے لیے نبی معصوم ہے، استغفار کرتا ہے. تم گناہگار ہو، تمہیں کتنا کرنا چاہیے؟ کیوں بھائی؟ آج سے ارادہ ہے اللہ ہم سب کو توفیق دے، دن میں 100 بار استغفار پڑھیں گے کم سے کم. ہمیں نہیں معلوم گناہ کیسا ہوتا ہے، جان بوجھ کے ہوتا ہے، انجانے میں ہوتا ہے. اس لیے 100 بار استغفار کرتے جائیں، اور اپنے ایمان کی تازگی کے واسطے لا الہ الا اللہ کا ورد کریں، اپنے ایمان کو تجدید کرتے رہیں. گاڑی کا لائسنس لیے تو تجدید کرنا ہے. کیوں؟ پرانا ہو گیا. ہم اپنے ایمان کو اگر تازہ نہیں کرتے رہیں گے تو پزمردہ ہو جائے گا. ہاں یاد آنا ہم نے کچھ معاہدہ کیا ہے، ہم نے اللہ سے ایگریمنٹ کیا ہے، آپ معبود ہیں، ہم عابد ہیں، ہم آپ کے نبی کو نبی تسلیم کرتے ہیں، اس کا اقرار کرنا تجدید لازم ہے ایمان کے واسطے. حضور نے کہا جددوا ایمانکم بقول لا الہ الا اللہ، اپنے ایمان کو تازہ کر لیا کرو لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے. تو 2 وجہ ہو گئی. ایک وہ استغفار کرتے تھے، کیسے کہتے تھے وہ؟ غفرانکا. بس یہ کلام درج ہے تو غفرانکا بولتے رہنے سے اور نبی کے دنیا میں ہونے سے ان پر عذاب نہیں آ سکتا. یہ لاکھ اشتعال انگیز باتیں کرتے رہیں، آج بھی ایسا ہوگا. الفاظ دیکھیں، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، نہیں ہے اللہ کہ ان کو عذاب دے اس حال میں کہ اے نبی آپ ان میں موجود ہیں. وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ، اور نہیں ہے اللہ کہ ان کو عذاب دے اس حال میں کہ وہ استغفار کر رہے ہیں. وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. اللہ اکبر، کیا تجزیہ ہے اور کیا ہو گیا ہے ان کے لیے کہ ان کو عذاب نہ دیا جائے. یعنی کیا وجہ ہے کہ ان کو عذاب نہ دیا جائے؟ عذاب دینے کے تمام تقاضے موجود ہیں. نمبر 1 کیا کرتے ہیں یہ؟
اللہ کے بندوں کو اللہ کے گھر میں آنے سے روکتے ہیں۔ کب؟ سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوا تھا، قصہ تفصیل سے پڑھنا ہے، سورہ فتح میں آئے گا، آپ پڑھ لیجئے گا۔ سورہ فتح میں 1400 صحابہ کو لے کر حضور تشریف لے گئے، حدیبیہ کے مقام پر روک دیا گیا، آپ نہیں آ سکتے، اگلے سال آئیے۔ یہ کیا ہے؟ گھر اللہ کا ہے، آپ کیوں روکتے؟ تو ان کا پہلا جرم یہ تھا کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے گھر میں آنے سے روکتے تھے، اس لیے عذاب کے مستحق ہیں۔ وما لہم، اور کیا ہو گیا ہے ان کے لیے، ان لا ہے وہ اصل میں، ان لا يعذبهم، یہ کہ ان کو عذاب نہ دے اللہ، وهم يصدون عن المسجد الحرام، حالانکہ وہ روکتے ہیں مسجد حرام سے۔ کس کو روکتے ہیں؟ آنے والوں کو۔ وما كانوا اولیاء، اور نہیں ہیں وہ اس کے اولیاء، اولیاء مانے ولیجن کی جمع ہے، ولی، اس بیت اللہ کے، مسجد حرام کے یہ لوگ ولی نہیں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ولی تو متقی ہوتا ہے بیت اللہ کا، اور یہ متقی نہیں، فاسق ہیں۔ ان کو حق کیا پہنچتا ہے ولایت کرنے کا؟ ان اولیاؤہ الا المتقون، نہیں ہیں ان کے ولی مگر متقی لوگ، ولکن اکثرہم لا یعلمون، اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے ہیں۔ یہاں سے ہمیں دو باتیں معلوم ہوئیں۔ بیت اللہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر کا متولی وہی ہو سکتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہو۔ جس میں تقوی نہیں ہے وہ اللہ کے گھر کا متولی کیسے بن سکتا ہے؟ جب متولی بننے کا حق ہی نہیں ہے تو متولی کے جو اختیارات ہیں روکنے کے، وہ بھی تمہارے ناجائز ہو گئے، یعنی تم کسی کو روکیں تمہارے اختیار کی بات نہیں ہے، اس لیے تم اللہ کی طرف سے عذاب کے مستحق ہیں، تم پر عذاب پھر کیوں نہیں بھیجا جائے؟ ہاں تم مستحق ہیں عذاب کے، پھر بھی عذاب نہیں آیا مذکورہ بالا باتوں کی وجہ سے، تم ہیں مستحق۔ یہ مشرک ہیں، یہ فاسق و فاجر ہیں، یہ اللہ کے نبی کو روکنے والے ہیں، مسلمانوں کو تنگ کرنے والے ہیں۔ معلوم ہے آپ کو 13 سال اتنا ستایا کہ مسلمان مکہ کو چھوڑ کر، گھر چھوڑ کر، وطن چھوڑ کر، باغات چھوڑ کر چلے جانے پہ مجبور ہو گئے۔ ان کا یہ جرم کم ہے؟ ان کا شرک کم ہے؟ پھر آنے والوں کو روکنا ان کا جرم کم ہے؟ مستحق ہیں یہ عذاب کے، لیکن پھر بھی ہم ان کو عذاب نہیں دیں گے، کیوں؟ یہ استغفر اللہ پڑھتے ہیں اور نبی کا وجود رکاوٹ ہے عذاب کے آنے میں، یہ دو وجہوں سے۔ تیسری بات ہمیں یہاں سے معلوم ہوئی کہ جب بیت اللہ سے تولیت کا حق منتقل ہوا متقیوں کے لیے، اور جتنی دنیا میں مسجدیں ہیں ساری مسجدیں بنات کہلاتی ہیں، کس کی؟ بیت اللہ کی، بیٹیاں ہیں یہ، یعنی بیت اللہ کے ساتھ ان کو جوڑا گیا ہے۔ جو حکم بیت اللہ کا ہے وہی حکم تمام مساجد کا ہے۔ تمام مسجدوں کے متولی اور تمام مسجدوں کے والی اور نگہبان غیر متقی نہیں ہونا چاہیے، متقی ہی ہونا چاہیے۔ بدقسمتی ہے ہماری کہ پورے شہر میں جائزہ لیں تو بہت کم جگہوں میں آپ پائیں گے کہ مسجد کا ذمہ دار تقوی کی بنیاد پر چنا گیا ہو، بہت کم۔ اکثر و بیشتر جو دادا ہے، بڑا پیسے والا ہے، بڑا سرما ہے، بڑا سیاستداں ہے، بڑا شہرت یافتہ ہے، اس کے شر سے بچنے کے لیے لوگ اس کو صدر مان لیتے ہیں۔ اللہ نے اس آیت میں واضح کر دیا مسجد اللہ کا گھر ہے، جو تمام لوگوں میں سب سے زیادہ متقی پرہیزگار ہو وہ اس مسجد کا متولی، اس کا نگہبان بننے کا حقدار ہے، دوسرے لوگ اس کے حقدار نہیں بن سکتے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے ہیں، لوگوں کے شر سے بچنے کے واسطے ان کے حوالے کر دیتے ہیں، پھر وہ من مانی کرتے ہیں، اور اس میں جو نہیں ہونا چاہیے وہ کرتے ہیں، اور جو ہونا چاہیے اسے روکتے ہیں۔ اللہ کا حق یہ ہے، اللہ کے گھر کا حق یہ ہے کہ اللہ کا ہی تذکرہ ہو، اللہ کی کتاب ہی پڑھی جائے، لیکن نہیں، اللہ کی کتاب سے رکاوٹ ہے، اللہ کے ساتھ، اللہ کی کتاب کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے کہ اس کو بند کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ یہ کیوں؟ کیونکہ متقی ذمہ دار نہیں ہے۔ متقی ہوتے ذمہ دار تو کس کا ذکر ہوتا؟ اللہ کا ذکر ہوتا،
وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، سورہ جن پارہ 29۔ مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، اس میں اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو، اللہ ہی کا چرچا ہونا چاہیے، یہ اللہ نے کہا ہے، سورہ جن پارہ 29۔ اب آگے فرمایا کہ ٹھیک ہے، یہ بیت اللہ کے متولیوں کا حال سنو۔ بیت اللہ کے متولی جو بنے ہوئے ہیں اور نبی کو صحابہ کو روک رہے ہیں، ان کی حالت تو دیکھو۔ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ، وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ، عند البیت سے مراد عند البیت المشعر الحرام مراد ہے، اس سے بیت سے مراد بیت اللہ، نہیں ہے ان کی نمازیں بیت اللہ کے پاس الا مگر مکاء و تصدیہ، مکاء و تصدیہ، سیٹی مارنا، تصدیہ کے معنی تالی مارنا، تالی مارتے سیٹی بجاتے، بس ان کی نماز یہ ہے۔ یہ کوئی ضعیف روایت نہیں ہے، آپ بولتے ہیں ضعیف روایت ہے، یہ کفار قریش کے ہاں بہت عام بات تھی کہ وہ سیٹی مارتے تھے، جیسے آج لوگ گھنٹا مارتے ہیں، وہ سیٹی مارتے تھے، تالیاں مارتے تھے۔ یہ ان کی نماز تھی، یہ ان کی عبادت تھی، یہ ان کا اللہ سے قریب ہونے کا طریقہ تھا۔ یہاں تو اتنا ہی کہا ہے۔ اس آیت کی تشریح کیا ہے امام بخاری نے، کتاب التفسیر جلد ثانی، لکھتے ہیں کہ لوگ کپڑا پہن کر طواف نہیں کر سکتے تھے، ننگے طواف کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ اس کپڑے میں ہم سے گناہ ہوا ہے، جس کپڑے میں ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، وہ کپڑا پہن کر ہم طواف کیسے کریں، ننگے طواف کرتے تھے۔ ہاں اگر کسی کو قریش والے کپڑا دے دیں، مہربانی ہوگی اس کو پہن کر طواف کر سکتے تھے، قریش کو یہ اعزاز حاصل تھا، بقیہ کسی کو اعزاز حاصل نہیں تھا۔ یہ تو ننگے طواف کرنا، تالیاں مارنا، سیٹیاں مارنا۔ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، سو چکھو عذاب اس وجہ سے تو تم کفر کیا کرتے تھے۔ یہ کب عذاب چکھو کہا؟ سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی، 7 ہجری میں عمرۃ القضاء ہوا، 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، اور جب مکہ فتح ہوا ہے تو اس موقع پر ان کی ذلت سامنے آ گئی ہے، یہ عذاب مراد ہے یہاں پر۔ فذوقوا العذاب، چکھو عذاب، بما کنتم تکفرون، اپنے کفر کی وجہ سے۔ یا مراد یہ ہے دنیا میں تو تمہاری مغفرت، تمہارے غفران کا کہنے کی وجہ سے ہم نے عذاب نہیں بھیجا، لیکن تمہارا ایمان کے بغیر استغفار دنیا میں کام آ گیا تھا، آخرت میں کام نہیں آئے گا۔ فذوقوا العذاب، اب چکھو، اب چکھو اس کا صرا۔ کیوں؟ بما کنتم تکفرون، تم کفر کیا کرتے تھے۔ معلوم یہ ہوا دنیا کی حد تک چھوڑ دیا گیا تھا، آخرت میں کفر کے ساتھ استغفار کام میں نہیں آئے گا، عذاب چکھنا ہی پڑے گا۔ یہ کافروں کا حال بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد کی آیت میں 2 آیتوں میں بڑا اہم مضمون ہے۔ کچھ کافر مال خرچ کرتے تھے، کیوں خرچ کرتے تھے؟ تاکہ اللہ کے نبی سے لوگ قریب نہ ہو سکیں، اسلام قبول نہ کر سکیں، خوب اپنے مالوں کو خرچ کرتے تھے، لیکن ان کا خرچ ہو بھی گیا، مطلوب پورا بھی نہیں ہوا، تو مال گویا رائے گا ہو گیا۔ ان الذين كفروا ينفقون اموالهم، بے شک جو لوگ کافر ہیں وہ خرچ کرتے ہیں اپنے اموال کو، مال کی جمع اموال، کیوں؟ لیصدوا عن سبیل اللہ، تاکہ روکیں وہ اللہ کے راستے سے، لیصدوا، تاکہ وہ روکیں اللہ کے راستے سے، رکاوٹ ڈالیں۔ آج بھی یہ کافر مسلمان ہونے سے بہتوں کو رکاوٹ ڈالتے ہیں، جو مسلمان ہو گئے انہیں لالچ دے کر، جو مسلمان ابھی نہیں ہوئے ہیں ان کو بہت سی سہولتیں دے کر اسلام سے روک رہے ہیں۔ آج بھی حتی الآن، یہ مت سمجھو آج بھی ایسا ہو رہا ہے، آج بھی ایسا ہو رہا ہے۔ کتنے لوگوں کے نام بتائے جائیں جو مرتد ہو گئے ہیں پیسوں کی وجہ سے۔ ایمان جب کمزور ہوتا ہے تو آدمی پہلے کیا بیچتا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے سب سے پہلے آدمی وہی چیز بیچ دیتا ہے جو سب سے اہم ہے، یعنی ایمان۔ وہ سمجھتا ہے سب سے کمتر ہے، حالانکہ اس ایمان کی بنیاد پر دائمی جنت یا دائمی جہنم کا فیصلہ ہونے والا ہے، تو یہ کمتر کیسے ہے؟
آخرت کی پوری زندگی کا فیصلہ ہونے والا ہے. تو جب فقر و فاقہ غالب آتا ہے، مصیبتیں آتی ہیں، تو سب سے پہلے لوگ دین بیچ دیتے ہیں. فَسَيُنْفِقُونَهَا بس عنقریب وہ مال کو خرچ کرتے رہیں گے. ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً پھر یہی مال کا خرچ کرنا ان پر حسرت کا باعث بنے گا. ثُمَّ يُغْلَبُونَ پھر مغلوب بھی ہو جائیں گے. یعنی مال خرچ کرنے کا فائدہ نہیں ہوگا، اسلام پھیلتا ہی چلا جائے گا، اور پھر یہ مغلوب ہو جائیں گے، شکست بھی کھا جائیں گے. یہ وعدہ ہے. اور یہی ختم نہیں ہو جائے گا، آگے فرمایا وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ اور جنہوں نے کفر کیا ہے وہ جہنم کی طرف جمع کیے جائیں گے. تو مال بھی گیا، مال سے لوگوں کو روک نہ سکے، اس واسطے وہ حسرت بن گیا، پھر شکست کھا کر مغلوب ہو گئے، پھر جہنم کی طرف ہکالے گئے. یہ 5 وجہ پیش آئی. یہ آخری آیت میں ایسا کیوں کیا گیا؟ لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ تاکہ اللہ ممتاز کر دیں خبیث کو طیب سے، یعنی جو خبث ہے، جو گندگی ہے اس کو، اور جس میں پاکیزگی ہے، دونوں کو الگ الگ کر دیں. ہمارے پاس اردو میں بولتے ہیں دودھ کا دودھ، پانی کا پانی، دونوں الگ الگ کر دیں. وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ اور کر دیں خبیث میں سے بعض کو بعض کے اوپر، ایک پر ایک. پھر کیا ہوگا؟ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا پھر ایک پر ایک جمع کر دیں، کٹا بن جائے، خوب جمع کر دیں، کچرے کا ڈھیر جمع ہوتا جیسا. فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ اٹھا کر اس کپے کو ڈال دیں گے جہنم میں. اولئک هم الخاسرون یہ خسارہ والے، یہ گھاٹے والے ہیں. ان کا خسارہ کیسا ہے؟ دائمی خسارہ، ہمیشہ کا خسارہ، کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے. اس آیت میں 2 باتیں ہوئیں. نمبر 1، کفر کے فروغ میں جو لوگ مال خرچ کرتے ہیں، یہ مال خرچ کر کے اسلام کے پھیلاؤ کو نہیں روک سکتے. ان کا مال کا خرچ کرنا ان کے لیے حسرت کا باعث بنے گا. بالآخر ان کو شکست ہوگی، اسلام غالب آئے گا. قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا، اور اس موقع پر کوئی فرد باقی نہیں بچے گا جو اسلام میں داخل نہ ہو جائے. یہ یغلبون کی پیشن گوئی ہے. اور جس میں ایمان نہیں ہوگا یہ جہنم کی طرف ہکال کر لائے جائیں گے، اور ایک پر دوسرا، دوسرے پر تیسرا، پورا کپا کچرے کا جمع ہو کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا. یہ جہنم میں جانے والے خسارے والے ہو جائیں گے. یہاں سے معلوم یہ ہوا ناجائز کاموں میں مال خرچ نہ کیا جائے. ہاں، ہم جب سنتے ہیں کفرو تو سمجھتے ہیں ان کے لیے، ہمارے لیے کچھ بھی نہیں، خالی ہم سنے بیٹھ کے ہمارے لیے ہے سننا. نہیں، اس میں نتیجہ ہمارے واسطے ہے. ناجائز مال کو انہوں نے خرچ کیا، ناجائز مقام پہ انہوں نے خرچ کیا، نتیجہ کیا نکلا؟ حسرت. ایسے ہی جو شخص مال کو خرچ کرے گا دکھاوے کے لیے، شہرت کے لیے، فضول خرچی کے لیے، غیر اسلام میں خرچ کرے گا جہاں مطلوب نہیں ہے. جس اللہ نے مال دیا ہے، مال کے خرچ کرنے کا مقام بتا دیا ہے. جس اللہ نے اولاد دیا ہے، اولاد کی تربیت کا ماحول سکھا دیا ہے. جس اللہ نے نبی کو بھیجا ہے، قرآن کو عطا فرمایا ہے، سب چیزوں کو کیسے استعمال کریں بتا دیا ہے. لہذا ہم اپنے مال کو ناجائز خرچ نہ کریں. کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، دونوں سوال ہوگا. اپنے اپنے سوال کے مطابق ہمیں مال کو صحیح کمانا بھی ہے اور صحیح مقام پر خرچ بھی کرنا ہے. اس کے بغیر ہم کامیاب نہیں ہو سکیں گے. ہمارا رکوع مکمل ہو گیا. آیت نمبر 37 تک بات ہماری مکمل ہو گئی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنا آسان